معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر داستان امیر حمزہ، سب ہیڈنگ کریشیا سلطانہ کی شجاعت۔ اتنے میں وہ کافی نزدیک آیا تو دیکھا کہ اس کا قد و قامت 20 گز ہے، مگر عمر دشمنوں کو مارتا ہوا مغرب کی طرف چلا جاتا ہے، اور شیر بابا کے فرزند کا نام شیربا یک شیروانی تھا۔ جب گاؤں شیروانی نے حمزہ کے لشکر کے لیے سر و سامانی کی حقیقت سنی تو تجویز کی کہ اگر ہم لشکر عرب کی مدد کریں گے تو جب امیر کو خدا لائے گا البتہ ہم پر لطف و کرم کرے گا۔ یہ سوچ کر 40,000 سوار سے باہر نکلا اور کافروں کو مارتا ہوا امیر کے لشکر کو قلعہ میں لے گیا، اور عمرو اور حمزہ کے یاروں کے سامنے کئی سال کے لیے خاصا رکھا۔ تب پہلوان عرب کھانے سے بے فکر ہو کر جنگ کرنے لگے۔ جب وہاں کا غلہ تمام ہوا تو وہاں سے پھر باہر نکلے اور کافروں کو مردار کرتے ہوئے مغرب کی طرف جاتے تھے۔ بعد میں ایک شہر میں پہنچے کہ وہاں کا بادشاہ مشکال مغربی تھا۔ جب مشکال مغربی نے امیر کے لشکر کی کیفیت سنی تو خود باہر آ کر کافروں کو مار کر امیر کے لشکر کو شہر میں لایا اور شرط مہمانداری بجا لایا۔ وہاں سے پھر نکل کر تنجا شہر میں پہنچے۔ یہاں کے بادشاہ کا نام ریحان تنجا تھا۔ جب اس نے سنا کہ جہاں امیر کا لشکر گیا ان کی پشت پناہی کر کے لشکر کی مہمانداری کی، تب قرار دیا کہ مجھے بھی لازم ہے کہ یاران حمزہ اور لشکر کو امان دوں کہ جب حمزہ آئے گا تو وہ بھی مجھے پناہ دے گا۔ یہ خیال دل میں کر کے وبا لشکر باہر آیا اور کافروں کو مارا اور لشکر عرب کو قلعہ میں لایا اور جو ذخیرہ تھا حاضر کیا۔ پس اسی وقت بزر جمر کا کاغذ آیا۔ عمرو نے وہ خط کھول کر دیکھا کہ بعد حمد خدا اور نعت ابراہیم خلیل اللہ کا مضمون یہ ہے کہ اے فرزند ارجمن سعادت مند عمرو بن امیہ، تم کو حکیم بزر جمر کی طرف سے بعد دعا و سلام کے معلوم ہو کہ تم یہاں سے ہرگز باہر نہ جانا۔ خداوند کریم اپنے کرم سے امیر حمزہ کو یہاں لائے گا۔ بعد مطالعہ مضمون کے تمام یار جو مغموم تھے سب مسرور ہوئے، اور مہر نگار کا یہ عالم تھا کہ 7 ب7 انگلیوں پر حساب کر کے دیکھتی۔ اب 2 کلمہ داستان امیر کی سنیے۔ جب حمزہ نے ارزق چینی کے مارنے سے فراغت اور فرصت پائی اور دوسرے موذیوں کو بھی پردہ فنا سے چھپایا اور آگے بڑھے، اور ایک ساتھ میں ایک باغ دیکھا جس کا نام ارم تھا، پس امیر وہاں گئے اور ہتھیاروں کو اتار کر بدن کو دھویا اور گرد و غبار سے صاف کیا۔ صورت امیر کی ایسی ہو گئی جیسے بدلی سے چاند نکل آتا ہے۔ تب ایک گورکھر کو مار کر کباب بنا کر کھا کر رزاق کا شکر ادا کیا، اور وہاں ایک قصر دیکھ کر تصور کیا کہ یہاں کوئی آدمی رہتا ہوگا۔ اس خیال میں تھے کہ وہاں سے 2 سر کا دیو باہر آیا اور امیر کے آگے سر زمین پر رکھا اور کہا کہ میں عرض پری کا دیو ہوں، جیسے آپ نے قدم رنجا فرمایا تو مجھے آپ کی خدمت گزاری واجب ہوئی۔ غرض ایسی باتیں بنا کر امیر کو محل میں لے گیا اور کھانے میں دوا بے ہوشی ملائی۔ امیر کھا کر بے ہوش ہو گئے۔ تب دیو نے ایک جھاڑن سے باندھ کر ہوشیار کیا اور لکڑی سے مارنے لگا، اور اتنا مارا کہ امیر کا تمام بدن زخمی ہو گیا۔ پھر ایک اونٹ کو مار کر اس کا چمڑا اتار کر اس میں امیر کو باندھ کر ایک جھاڑ پر رکھا۔ القصہ وہاں ایک سمیرگ آیا اور چمڑے کو اپنی غذا تصور کر کے جنگل میں لے گیا، اپنے بچوں کو لایا اور آپ پھر روزی کی تلاش میں گیا۔ تب سمیرگ کے بچوں نے چمڑے کو پھاڑ کر دیکھا تو اس میں ایک آدمی ہے۔ تب سمیرگ نے کہا، یا امیر آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے پھر باغ مذکور میں لے جا کر چھوڑو تو عین کرم ہے۔ تب سمیرگ نے کہا کہ یا امیر میری پیٹھ پر بیٹھ جائیں۔ امیر نے آہستہ سے رات کے وقت اپنے ہتھیار چھاڑ سے کھول کر تن پر باندھے اور اس دیو کے محل میں جا کر نعرہ کیا۔ تب وہ دیو پر از مکر حمزہ کی آواز جان سوز سے دلگیر ہو کر باہر آیا اور امیر پر پتھر سے حملہ کیا۔ پھر امیر نے جست کر کے پتھر کو روکا اور تلوار سے اس کافر کا فرار کر کے بہت روز وہاں آرام کیا۔ پھر وہاں سے روانہ ہوئے اور راہ میں ایک بہت بڑا کنواں امیر نے دیکھا۔ تب حمزہ پتھر اٹھا کر اس میں کمند باندھ کر اندر اترے، پھر پتھر رکھ کر سوراخ میں نظر کی تو دیکھا کہ سموم نامی دیو پتھر کے تخت پر بیٹھا ہے، اور یہ موذی دیو میں صفت عیاری رکھتا ہے۔
امیر نے وہ سوراخ دار پتھر بھی اٹھایا اور اندر اترے۔ امیر کو دیکھتے ہی وہ دیو دوڑا اور امیر کے پاؤں پر گرا اور دعا دی اور امان امان کہنے لگا۔ تب امیر نے فرمایا کہ کس طرح تو امان مانگتا ہے؟ اس نے عرض کی کہ آپ جو فرمائیں گے غلام بسر و چشم بجا لائے گا۔ امیر نے فرمایا کہ کوکاف میں چل اور تمام دیو کو تابع دار کر کے کریشیا کی خدمت میں حاضر رہ۔ وہ اگر تمہیں قبول ہے تو امان دوں گا ورنہ دوزخ میں بھیج دوں گا۔ سموم نے کہا یا امیر، یہاں سے 3 روز کے رستے پر کوکاف ہے اور وہاں تمام دیو جمع ہیں اور وہ رستہ شہرستان زری کو جاتا ہے، آپ ان کو زیر کیجئے، میں نہیں جا سکتا۔ تب امیر نے فرمایا بجز اس کے امان نہ ملے گی۔ غرض سموم باہر نکلا اور امیر نے اس کے گلے میں کمند دیو باندھ ڈالی اور لے چلے۔ جب رات ہوتی تو دیو کو جھاڑ سے باندھ دیتے اور صبح کو کھول کر چلتے۔ غرض جب منزل مقصود پر پہنچے کہ ہم کریشیا کے حضور میں لے جائیں، پس امیر نے اس کے دونوں کان کاٹ لیے اور چھوڑ دیا۔ پھر آگے بڑھے اور پہاڑ پر چڑھ کر نظر کی تو دیکھا کہ ہزاروں دیو جمع ہیں۔ امیر نے بھی قصد جنگ کا کیا۔ جب وہ دیو امیر پر آ کر گرے تب امیر نے دونوں ہاتھوں میں تلواریں پکڑ کر دیو کو مارنا شروع کیا اور بہت سے دیو کو مارا۔ غرض 3 دن لڑائی کی۔ تب تمام دیو جمع ہو کر ایک جگہ پر اترے اور امیر بھی ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر آسودہ ہوئے۔ اتنے میں جنگل کی طرف سے گرد پیدا ہوئی، اس میں ایک سوار آ پہنچا اور امیر کے قدموں میں سر رکھ کر کہا کہ میں آپ کی کنیز ہوں۔ امیر نے پہچانا کہ میری بیٹی ملکہ کریشیا ہے۔ عرض کی اے قبلہ گاہ، ہمارے قاصد ہمیشہ آپ کی خدمت میں خبر کے واسطے جاتے رہے، چنانچہ آج سننے میں آیا ہے کہ آپ پر بڑی مشکل پڑی ہے، اس لیے یہ بندی حاضر ہوئی۔ کریشیا بولی کہ آپ نے اپنے دیو کو مارنا شروع کیا، اب کنیز کی تیر دستی دیکھیے۔ یہ بات کہہ کر کریشیا سلطانہ نے تلوار کھینچ کر دیو کو مارا کہ شجاعت کی داد دی۔ دیو نے یہ حال دیکھ کر کہا کہ جب امیر تنہا تھا تو کسر نہ رکھی اور اب تو اس کے ساتھ دوسرا مددگار ہوا ہے، اب کہاں جان چھپا دیں کہ چھپنے کی جگہ کہیں نہیں۔ غرض سب دیو غل اور شور کر کے وہاں سے یک بارگی غائب ہو گئے۔ حمزہ نے فرمایا کہ اے نور چشمی، دیو کے مارنے میں کچھ کوتاہی نہیں ہوئی، اس لیے اب میں شہرستان زری سے بے فکر ہوا ہوں۔ یہ فرما کر امیر نے دعا دی کہ یا اللہ میری بیٹی کی عمر دراز کر۔ اتنے میں حاطف نے آواز دی کہ جب تک حسین ابن علی خلافت پر نہ بیٹھیں تب تک کریشیا سلطانہ بھی نہ مرے گی۔ یہ آواز سن کر کریشیا سلطانہ کو وداع کیا۔ سب ہیڈنگ اشکر دیو ذات کی پیدائش۔ جب کریشیا سلطانہ کو امیر نے وداع کیا اور آپ آگے بڑھے، دیکھتے کیا ہے کہ ایک دیو کی عورت ایک صندوق آگے رکھ کر رو رہی ہے کہ یا اللہ حمزہ کو پیدا کر۔ حمزہ نے پوچھا کہ اے عورت، تو امیر کو کیوں یاد کرتی ہے؟ وہ بولی کہ حضرت سلیمان نے اس صندوق میں قید فرمایا تھا کہ میرے فرزند کو چھڑا کر اس سے نشانی لے، لیکن کوکاف کے دیو نے 3 دفعہ زور لگایا، کھول نہ سکے۔ امیر نے بسم اللہ پڑھ کر ہاتھ میں صندوق لے کر کھول دیا۔ تب دیو اس میں سے باہر نکلا اور امیر کے قدموں پر گرا اور عرض کی کہ اے جہانگیر، آپ جو فرمائیں گے میں بجا لاؤں گا۔ امیر نے فرمایا کہ مجھے انسانی آبادی میں پہنچا۔ اس دیو نے کہا کہ تم میری گردن پر بیٹھو۔ امیر اس کی گردن پر بیٹھے۔ دیو ہوا میں اڑا اور آسمان پر لے چلا۔ جب اوپر گیا اس نے کہا اے امیر، دنیا کیسی دکھائی دیتی ہے؟ تب امیر نے کہا ایک تھال جیسی۔ پھر وہ موذی اور اوپر لے گیا اور جاتے جاتے امیر سے پوچھا کہ اب کہو آپ کو دنیا کیسی معلوم ہوتی ہے؟ امیر نے کہا ایک پیالہ سا دیکھتا ہوں۔ تب دیو دغا باز نے کہا کہ اے امیر، بولو تم کو پہاڑ پر پھینکوں یا دریا میں؟ امیر نے خیال کیا کہ دیو الٹی سمجھ کے ہوتے ہیں، اگر پہاڑ پر کہوں گا تو دریا میں ڈالے گا، اور اگر پہاڑ پر گرا تو بچنے کی امید نہیں، اگر پانی میں گروں تو امید زیست کی ہے۔ امیر نے کہا اے دیو، میں نے تجھے ون سے خلاصی دی ہے اور تو بدی کرنا چاہتا ہے۔ دیو نے کہا اے امیر، دیو الٹی مت کے ہوا کرتے ہیں، نیکی کا بدلہ بدی سے ادا کرتے ہیں۔ تب امیر نے فرمایا کہ اے موذی، تو مجھے پہاڑ پہ ڈال کے جان جلد جائے گا۔ تب دیو بولا کہ میں دریا میں ڈالوں گا، تیرا گوشت مچھلیاں کھائیں۔ یہ کہہ کر امیر کو دریا میں ڈال دیا
امیر نے اللہ کو یاد کر کے آنکھیں بند کر لی۔ تب فرشتوں نے بلا حرکت کے امیر کو زمین پر اتارا۔ امیر نے شکرانہ ادا کیا، پھر وہاں سے آگے بڑھے۔ دیکھا کہ وہی دیو ایک حوض میں آ کر پانی پینے لگا۔ دیکھا کہ وہاں کتنی ہی پریاں غسل کر رہی ہیں، تو ان میں سے دیو نے ایک پری کو پکڑ لیا اور چھوڑنا نہ چاہتا تھا۔ امیر اس موذی کو مارنا چاہتا تھا۔ تب دیو نے عرض کی کہ یا امیر، آپ چپ رہیں، کیونکہ حضرت سلیمان نے کہا تھا کہ تیری نسل سے دیوزاد گھوڑا پیدا ہوگا اور حمزہ اس پر سواری کرے گا۔ اگر آپ پری کو مجھ سے چھڑا دیں گے تو آپ کو میں گھوڑا کیسے دوں گا؟ تب امیر چپ ہو گئے اور دیو عیش و عشرت میں مشغول ہوا۔ چند روز دیو، پری اور امیر ایک جگہ رہے۔ جب پری سے بچہ گھوڑا پیدا ہوا اور یہ گھوڑا پیدا ہوتے ہی دوڑ کر امیر کے پاس آیا اور امیر کے قدموں پر سر رکھا۔ امیر نے اس کے سر پر بوسہ دیا اور پری کو اس کی پرورش کے لیے تاکید فرمائی اور اس کا نام اشکر دیوزاد رکھا۔ کتنے ہی روز کے بعد ایک دن امیر نیند میں تھے تو دیو نے پری سے کہا کہ تو اگر گھوڑا نہ جنتی تو امیر حمزہ کیوں کر سوار ہوتا؟ پری نے کہا کہ تو دیوزاد اور میں پری زاد، پھر گھوڑا نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اب یہ گھوڑا پیدا ہوا تو ایسے جہانگیر مرد کی سواری میں کام آیا کہ تیری میری عزت سعادت ہوئی۔ دیو نے کہا کہ میں تو اپنے فرزند ارجمند کو حمزہ کی سواری میں نہ دوں گا بلکہ حمزہ کو مار ڈالوں گا۔ بچے نے یہ باتیں سنی اور ٹاپے مارنے لگا، یہاں تک کہ دیو کو مار ڈالا۔ پری ڈر کر بھاگ گئی۔ جب امیر نے دیکھا کہ دیو مرا پڑا ہے اور پری غائب ہے تو اپنے دل میں کہا کہ دیو بد اندیش نے کچھ کہا ہوگا، اس وجہ سے اشکر نے مار ڈالا ہے۔ اشکر کو بہت آفرین اور تحسین کی۔ تب امیر آگے بڑھے اور اشکر بھی ہمراہ چلا۔ جب رات ہوئی تو آرام کیا اور پری آ کر اشکر کو دودھ پلاتی۔ جب اشکر بڑا ہوا اور گھاس چرنے لگا تو پہاڑوں کی زمین میں چلتے چلتے اشکر کے سم گھس گئے اور زخمی ہو گئے۔ امیر اس کے زخموں کو دیکھ کر غم و الم میں ہوئے۔ آخر کار خضر علیہ السلام ظاہر ہوئے اور امیر خضر کے قدموں پر گرے۔ انہوں نے حمزہ کو گلے لگایا تو امیر نے عرض کی کہ گھوڑا بغیر نال کے چل نہیں سکتا۔ تب حضرت خضر نے اشکر کے پاؤں میں 4 نال اپنے ہاتھ سے باندھے۔ امیر نے حضرت خضر علیہ السلام سے عرض کی کہ 4 نال اور بھی عنایت فرمائیے، اگر یہ نال نکل جائیں تو میں ان کو پھر باندھوں۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا دوسرے نال کی ضرورت نہیں، جب تمہاری قضا آئے گی یہ نال تب نکلیں گے۔ یہ فرما کر حضرت خضر علیہ السلام غائب ہو گئے۔ امیر نے آگے کی راہ لی اور دور سے ایک قلعہ دکھائی دیا۔ یہ قلعہ سبز پوش پریوں کا تھا۔ جب انہوں نے امیر کے آنے کی خبر سنی تو بہت عزت و توقیر سے امیر کا استقبال کیا اور ایک اچھے مکان میں اتارا اور شرائط مہمانداری کی بجا لائی۔ امیر نے بھی آرام و استراحت کی۔ جب رات 2 پہر گزری تو امیر ہوشیار ہوئے اور آہ سرد کی کہ ایک آواز امیر کے کان میں آئی۔ پس امیر حمزہ نے اس مکان کا قفل توڑا اور اندر جا کر دیکھا کہ 2 مرد آہ کر رہے ہیں۔ امیر نے ان دونوں کو باہر نکالا اور پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے اور تم کون قوم ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ بولے ایک کا نام ملا آشوب اور دوسرے کا نام بہلول نقاش ہے۔ ہم سوداگری کے لیے جہاز پر سوار ہو کر دنیا میں جاتے تھے کہ طوفان قہر نے ناگہاں ہمارے جہاز کو غارت کیا اور ہم بھی قریب نزا کے تھے۔ اتنے میں پریاں آئیں اور ہم کو یہاں لا کر 3 روز سے یہاں قید کر رکھا ہے۔ جب صبح ہوئی تو سبز پوش پریوں کا بادشاہ امیر کے پاس آیا اور آداب بجا لایا۔ امیر نے فرمایا کہ یہ دونوں آدم زاد ہمارے ہم جنس ہیں، انہیں میرے تابع کرو۔ اس نے عرض کی آپ بے فکر رہیں اور لے لیں، ہماری زہر سعادت ہے۔ پھر امیر نے آگے چلنے کی تیاری کی کہ اتنے میں آشوب ملا نے کہا کہ اے امیر، پریوں سے ایک کشتی طلب فرمائیے۔ امیر نے ویسا ہی کیا اور دریا پار ہونے کے لیے امیر بما اشکر اور دونوں یاروں کے سوار ہو کر دریا میں چلے۔ اتنے میں ایک جانور آیا۔ امیر نے فرمایا کہ یہ سمیرک ہے۔ تب یہ سمیرک کشتی کو چنگل میں لے کر ہوا میں اڑا۔ امیر نے کمان میں تیر لگا کر سمیرک کے سینے میں ایسا مارا کہ وہ زخمی ہو کر گرا اور کشتی ریزہ ریزہ ہو گئی اور امیر بما یاران سلامتی سے کھڑے رہے۔ پھر امیر نے بہلول نقاش کو فرمایا کہ اس سمیرک کے پر نکال کر اس کی تصویر لکھو۔
اور ایک پر ہمراہ لو۔ نقاش مذکور نے باموجب حکم ویسا ہی کیا۔ پھر وہاں سے چلے تو ایک باغ نظر آیا۔ تب امیر نے دونوں کو ایک جھاڑ پر چڑھایا اور اشکر پیچھے کھڑا رہا۔ امیر نے باغ میں جا کر دیکھا کہ ہر درخت کے نیچے ایک دیو بڑے سینگوں والا بیٹھا ہے۔ جب ان دیووں نے امیر کو دیکھا تو وہ اپنے سینگ جھاڑ کر امیر کے اور پر دوڑے اور حملہ کیا، اور امیر نے بھی دیو پر حملہ کیا، غرض کہ بہت سے دیو کو مارا اور باقی بھاگ گئے۔ اور بھاگتے ہوئے دیو کو دیکھ کر بہلول اور آشوب کے مرغ روح نے قفس تن سے پرواز کرنا چاہا، اور اشکر جو نیچے کھڑا تھا اس نے جس وقت دیو کو بھاگتا دیکھا تو ٹاپوں سے مارنا شروع کیا، غرض جو دیو امیر سے بھاگتا وہ اشکر کی ٹاپوں سے مارا جاتا۔ جب امیر باغ سے باہر آئے تو دیکھا کہ بہت سے دیو مرے پڑے ہیں۔ امیر نے حیران ہو کر پوچھا کہ ان دیو کو کس نے مارا؟ بہلول اور آشوب نے کہا کہ جب دیو باغ میں آتے تھے تو ہماری جان ان سے ڈرتی تھی، مگر اشکر نے تمام کو ٹاپوں سے مار ڈالا۔ امیر نے اشکر کی پیشانی پر بوسہ دیا اور وہاں سے آگے کو چلے، اور پھر ایک باغ دیکھا۔ امیر نے یاروں سے کہا کہ تم ایک درخت پر چڑھو، اور اشکر کو زیر شجر چھوڑ کر آپ آگے بڑھے، اور دیکھا کہ گھوڑے کے سر والے دیو بیٹھے ہیں۔ انہوں نے امیر پر حملہ کیا۔ امیر نے تلوار خون خار سے بہت سے دیو کو مارا اور باقی بھاگے، سو اشکر نے ٹاپوں سے مارا۔ جب امیر موذیوں کو مردار کر کے فارغ ہوئے اور آگے چلے تو کتے کے سر والے دیو میں پہنچے، ان کو بھی مردار کیا، اور پھر آگے بڑھے تو دیکھا کہ جنگل میں ایک شیطان سا آدمی پال سیتا ہے۔ اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ یہ سن کر موذی نے امیر کے دونوں بازو پکڑ کر زور کیا، لیکن خود عاجز ہو گیا۔ امیر نے اس کو زمین پر گرایا اور خنجر اس کے گلے میں پھیرا، لیکن اس کا گلا ہرگز نہ کٹا۔ تب ہاتف آواز دی کہ اے امیر، یہ دجال کا قربان ہے۔ تب امیر نے اس کی آنکھ میں خنجر مارا اور داہنی آنکھ کانی کر دی، اور وہ چلاتا ہوا دوڑا۔ تب قربان نے گدھے کو پکارا۔ تب ایک کالا پہاڑ سا گدھا کہ جس کے دیکھنے سے شیروں کو لرزہ پیدا ہو، وہ گدھا منہ کھول کر امیر پر حملہ آور ہوا، اور وہ گدھا تو انا قوی اور موٹا 4 کوس میں سماتا تھا۔ امیر نے اس کی آنکھ میں خنجر مارا اور اس کی داہنی آنکھ کانی کی، اور دونوں کان کاٹ کر چھوڑ دیا۔ تب خر اور قربان غائب ہوئے۔ تب دجال بدافعال پیدا ہوا اور ایک قدم آگے بڑھ کر امیر کے روبرو آیا۔ تب امیر نے اس کے بازو پکڑے اور نیچے گرایا، جب سے نام اس کا کانا دجال مشہور ہے، اور روایتوں میں لکھا ہے کہ اس شیطان اور قربان کی داہنی آنکھ کانی ہے۔